السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے جدید ترین سسٹم متعارف۔ متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں شروع کیے گئے پروگرام کے تحت ملک میں 102 ملین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ مسجد الحرام النبوی سے مہینوں بعد تھرمل کیمرے ہٹا دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کو بڑی شکست، نئے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 94 ریکارڈ، 1 ہلاکت رپورٹ۔ شارجہ پولیس نے سیف سجا کے نام سے آگاہی مہم شروع کر دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کو بڑی شکست، نئے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 94 ریکارڈ، 1 ہلاکت رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 94 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 123 رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران مملکت میں مزید 1 ہلاکت ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کل ہلاکتوں کی تعداد 2130 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں 24 اکتوبر تک رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,39,284 تک پہنچ گئی ہے۔ مسجد الحرام النبوی سے مہینوں بعد تھرمل کیمرے ہٹا دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے کرونا وبا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ریاست بھر میں مؤثر حفاظتی اقدامات اٹھائے تھے، جس کے تحت مساجد میں تھرمل کیمروں کی تنصیب بھی کی گئی تھی۔ تھرمل کیمروں سے زائرین کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جاتا تھا۔ سعودی حکام نے وبا پر مکمل کنٹرول پانے کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 ماہ بعد تھرمل کیمرے ہٹا دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی حکام کی جانب سے مکمل گنجائش کے تحت زائرین اور نمازیوں کو آنے کی اجازت دینے کے بعد کیمروں کو ہٹایا گیا۔ خیال رہے کہ 16 اکتوبر سے سعودی حکومت کی جانب سے کرونا پابندیوں میں نرمی کے بعد مسجد الحرام کو نمازیوں اور زائرین کے لیے صبح فجر سے معمول کے مطابق کھول دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں شروع کیے گئے پروگرام کے تحت ملک میں 102 ملین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ تفصیلات کے مطابق پولیو کے خلاف ویکسینیشن کا یہ اقدام صدر مملکت شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی ہدایت کے بعد لیا گیا ہے اور جس کو ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی حمایت حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم اور صدارتی امور کے وزیر شیخ منصور بن زید ال نہیان نے پاکستان کو انسانی اور ترقیاتی شعبوں میں امداد کی پیشکش کی اور اس کے صحت کے شعبے میں تعاون کرتے ہوئے ملک بھر میں پولیو کی روک تھام کے پروگرام شروع کیے۔ متحدہ عرب امارات کے پی اے پی نے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ یہ مہم پوری دنیا میں پولیو کے خاتمے کے لیے عزت مآب شیخ محمد بن زید کے متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے مطابق سماجی ترقیاتی پروگراموں کے مسودے کے ذریعے وبائی امراض اور بیماریوں کے پھیلاؤ، پسماندہ طبقات اور لوگوں کو انسانی اور صحت کی امداد فراہم کرنے اور پولیو کے خاتمے کے عالمی اقدامات کی حمایت کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے تحت شروع کی گئی ہے۔ 2011 کے بعد سے شیخ محمد نے انسانیت اور فلاحی کاموں کے لیے 250 ملین امریکی ڈالر کا عطیہ کیا، جس کا مقصد پولیو کے خاتمے کے لیے ویکسین فراہم کرنا اور مالی اعانت فراہم کرنا ہے، خاص طور پر پاکستان اور افغانستان، جہاں ان ممالک میں پولیو کے خلاف لیے گئے اقدام سے ہدف بنائے گئے ہیں۔
شارجہ پولیس نے سیف سجا کے نام سے آگاہی مہم شروع کر دی۔ شارجہ پولیس کی جنرل کمانڈ میں کمپریہنسو پولیس اسٹیشنوں کے شعبے نے کئی مخصوص محکموں کے تعاون سے ایک محفوظ آگاہی مہم شروع کی، جس کا مقصد معاشرے میں منفی رویوں کو کم کرنا اور کمیونٹی ممبرز اور دکان مالکان میں شعور اجاگر کرنا اور تجارتی اداروں اور کمپنیوں کو ایک محفوظ معاشرتی زندگی کو برقرار رکھنے کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ شارجہ پولیس میں کمپریہنسو پولیس اسٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل یوسف عبید بن ہرمول نے وزارت داخلہ کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے امارات میں سیکیورٹی اور حفاظت کو بڑھانے کے مقصد سے شارجہ پولیس کی مختلف مہمات کے انعقاد پر زور دیا۔ کرنل بن ہرمول نے مزید کہا کہ گزشتہ سال اگست میں السجا کے علاقے میں شروع کی گئی فیلڈ سیکیورٹی آگاہی مہم اس سال کے آخر تک جاری رہے گی اور اس میں الزبیر اور الرحمانیہ کے مضافاتی علاقے بھی شامل ہوں گے۔ کرنل بن ہرمول نے انکشاف کیا کہ اس مہم نے 3043 سے زائد آگاہی فیلڈ وزٹ کیے، جن میں لیبر گروپس اور کمرشل کمپنیز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ پچھلے اگست سے اب تک 51 رپورٹ سے نمٹا گیا ہے۔ کرنل بن ہرمول نے 80040 ہاٹ لائن نمبر یا ایمرجنسی کیسز کے لیے نامزد 999 نمبر یا غیر ایمرجنسی کیس کے لیے نامزد 901 نمبر کے ذریعے یا اس کے ذریعے کسی بھی منفی رجحان یا مشکوک رویے کو کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ دبئی میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے جدید ترین سسٹم متعارف۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں ٹریفک پولیس نے خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے والے جدید ترین سسٹم کو متعارف کرا دیا ہے۔ پیدل روڈ کراس کرنے والے شخص کے لیے گاڑی نہ روکنے اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے کے علاوہ دیگر خلاف ورزیاں خود کار طریقے سے نوٹ کی جا سکیں گی۔ اماراتی جریدے کے مطابق دبئی ٹریفک پولیس نے حادثات کی روک تھام اور ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے جدید ترین خودکار سسٹم متعارف کرایا ہے۔ جدید سسٹم کے بارے میں ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ سسٹم شمسی توانائی سے کام کرتا ہے، جس میں انتہائی حساس کیمرے اور اسکیننگ نظام نصب کیا گیا ہے۔ خودکار سسٹم کا حالیہ مرحلہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر کیے جانے والے چالان پر مشتمل ہے۔ دبئی ٹریفک پولیس نے جی ٹیکس نمائش میں خودکار سسٹم کو متعارف کرایا ہے۔ سسٹم کو دوسرے مرحلے میں شاہراہوں پر زیبرا کراسنگز پر نصب کیا جائے گا، جس کے ذریعے پیدل روڈ عبور کرنے والوں کی حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے گا۔ خودکار سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے روڈ عبور کرنے کے لیے سسٹم میں نصب انتباہی بٹن کو دبانے سے سسٹم آن ہو جائے گا، جو سڑک پر آنے والی گاڑی کی رفتار نوٹ کر کے اسے انتباہی سگنل دے گا۔ ساتھ ہی وہاں نصب ٹریفک سگنل کی لائٹ بھی سرخ ہو جائے گی۔ ہوگا کہ سڑک سے گزرنے والی گاڑی پیدل روڈ عبور کرنے والوں کو وقت دے۔ سگنل پر نہ رکنے والی گاڑیوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے گی، جبکہ رجسٹریشن نمبر، گاڑی کی رفتار اور سگنل کی جانب سے دیے جانے والے وقت کی مکمل تفصیلات کے ساتھ ٹریفک پولیس کے کنٹرول روم میں پہنچ جائیں گی، جہاں سے ڈرائیور کے خلاف خودکار طریقے سے چالان رجسٹر کر لیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔